سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اما بعد الحمدللہ 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 اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے اور بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ آپ جیسے نیک حضرات میں بیٹھنے کی چند گھڑی نصیب ہوئیں اور ایک عظیم مجمع ہے. بے شک دنیا والوں کی نظر میں چھوٹا ہو معمولی ہو لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بلند مجلس ہے, بہت ہی قیمتی مجلس ہے اور اس میں شامل حضرات میڈیا کے ذریعے یا جو ہے موجود ہیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. روز حشر اور قیامت میں پتہ چلے گا کہ چند دیر بیٹھنا اس طرح ہمارا کتنا کام آیا. یہ اللہ کی رحمت کے خاط نظارے ہیں, اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ آج اس حالت کے اندر جو ہمارے حالات ہیں, حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ دین میں نہ صرف کمزور ہیں, بہت دور ہیں. تو ایسے حالات کے اندر اللہ پاک کو ایسی مجلس نصیب فرما دے یا ایسے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دے تو اس کے کرم و بارکات کی کیا بات ہے. الحمدللہ کسی مقصد سے نہیں آئے, کوئی مقصد خاص نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو ہی مقصد ہمارے ہیں اس وقت, جن کے نہیں ہیں وہ نیت کر لیں کیونکہ اس پر بہت ہی بڑا اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ یہاں ہم جو بیٹھے ہیں یقیناً اس کا مقصد جو ہے کوئی باس تقریر بالکل نہیں ہے. مجھ سے تو بہتر الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں, تعلیم و تبلیغ ہوتی ہے اور روز ماشاءاللہ کتاب پڑھی جاتی ہے, بڑے کام دین کے چل رہے ہیں. مقصد سارا ایک ہی تھا کہ ہم بیٹھیں تو کچھ دیر کھڑی بیٹھیں اور اللہ کو یاد کریں, اور یہی سب کی نیت ماشاءاللہ. اس کے ساتھ دوسری نیت ہماری یہ بھی ہے الحمدللہ اور یقیناً ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کریں. میں جو وہاں سے چل کر رہے ہوں تو صرف ایک مقصد ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس مجمع کی برکت سے اللہ اپنی رضا قائم فرما دے ہم پر اور آخرت میں ہماری بخشش ہو جائے. تو یہ دو مقصد ہوں اور ہیں اللہ کے فضل سے اور ہماری یہ نیت ہے. تو بھائیو, طبرانی میں بھی حدیث, احمد میں بھی حدیث, حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمہ اللہ نے بھی فضائل اعمال میں روز صبح شام پڑھتے ہیں, یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی ایسی مجمع ہو, اس کا مفہوم یہ ہے ایسے لوگ ہوں اس مجموعے میں
جمع ہوں، اور جمع ہونے کے لیے مقصد ان کا یہ ہو کہ اللہ کا ذکر کریں گے، وہ تو ہے الحمدللہ۔ دوسرا مقصد ان کا یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس مجمع کے ساتھ، ایسے مجمع میں ان دو چیزوں کے ساتھ کوئی جمع ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی اس کی بشارت فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ ندا مارتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور فرشتوں کی جو حدیثوں میں بات آئی ہے کہ آواز لگانا جو ہے ہم نہ سنیں لیکن ہماری روحیں ضرور سنتی ہیں الحمدللہ، باقی پوری کائنات سنتی ہے اس کے بارے میں جو اعلان کیا جاتا ہے آسمانوں سے۔ تو فرشتہ جو ہے وہ ندا مارتا ہے اور ایک ایک چیز جو کائنات کی اس کو سنتی ہے اس ندا کو، وہ کہتا ہے جی بیٹھ اٹھ کے فلاں مسجد کے اندر فلاں مقام پر چند حضرات، اتنی دن نا بریڈ فورڈ میں ماشاء اللہ بہت لوگ ہیں آپ کے ارد گرد بھی ماشاء اللہ، مسجد اتنی بڑی خوبصورت مسجد ہے تو کتنی بڑھ جاتی ہوئی اللہ کے فضل سے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس پہ اللہ کے فضل ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ اپنی طرف رغیب کر دیتا ہے، مرغوب کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اس حدیث میں کہ بھائی جب ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ذکر کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، تو فرشتہ پہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں فلاں مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، فلاں لوگ بیٹھے ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، اس میڈیا کے ذریعے بھی جو شامل ہیں اس میں، عورتیں مرد ہیں، بچے، جہاں تک پوری دنیا میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو بخش دیا۔ ساری زندگی کا ہمارا مقصد ایک ہی ہے دوستو، ہر عبادت کا مقصد یہی ہے، ہماری خواہشات یہی ہیں، ہماری دعائیں یہی ہیں، ہمارا رات کا گریا یہی ہے، ہمارے حج یہی ہیں، ہمارے عمرے یہی ہیں، ہمارے دعاؤں کا حاصل یہی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت دین کی نسبت سے یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخش دے، یہی نا بھائی، ساری زندگی روتے ہیں نا، تو بتائیں سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ اس میں یقینی میں تو کمزوری آنی ہی نہیں چاہیے، کوئی کسی عام آدمی کی بات تو نہیں ہو رہی، تو حدیث ہے، حدیث ہے۔ کیونکہ پھر ہم کیا سوچنے لگتے ہیں یار یہ کیسے ہوگا بھائی، میں تو بڑا سب گناہ گار ہوں، میں سوچوں گا سب سے پہلے کہ یار میں تو بھائی بہت کمزور آدمی، یہ کیسے ہو گیا میری بخشی ہو جائے ایک مجمع میں بیٹھنے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، پھر شیطان اس کو کہتا ہے کبھی نہ سوچیں، جو اللہ کی طرف سے وہ خوشخبری مل رہی ہو تو مور دین 100% کو کہیں کہ یہ بالکل صادق ہے یہ چیز، یہ جو وسوسے پیدا کر رہا ہے شیطان کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی رحمت تو بہت وسعت رکھتی ہے ہمارے گناہوں کی نسبت۔ کیا ہے ہمارے گناہ؟ اللہ کب چاہتا ہے کہ جو آدمی ایمان والا ہو جائے کہ میں اس کو جہنم میں بھیج دوں؟ کبھی نہیں چاہتا، وہ تو بہانے ڈھونڈتی اس کی رحمت کہ کسی طریقے سے تو کوئی ایسا کام کر لیں جو صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، کسی چیز میں تو شامل ہو جائیں تاکہ میں ان کو بخش دوں۔ تو پھر جب ہم روزے قیامت میں جائیں گے تو بعض تو لوگ جو ہیں جناب وہ بھول چکے ہوں گے کہ بھائی ہم وہاں گئے بھی تھے، بیٹھے بھی تھے، ظاہر ہے اگر میں حدیث نہ سنا تو کسی کو کیا پتہ چلتا۔ تو جب وہاں جائیں گے تو ہم تو بڑے بڑے اعمال لے کے جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں اس میں بھی رہا ہے، اس میں فلاں چیز ہے، سب تو تقسیم ہوں گی چیزیں، یہ سب ہمارے اعمال جتنے ہیں اللہ قبول فرمائے اپنی رحمت کے صدقے، لیکن حساب تو بہت زبردست ہوگا، یہ دنیا کی عدالت تو نہیں ہے بھائی، اللہ جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے، یہ ذکر کیوں کر رہا ہے، یہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے، یہ دین کے کام کیا کر رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، تو ایک ایک چیز نکلے گی وہاں، تو ایک ایک چیز نکلے گی، وہاں تو پھر بڑے بڑے فیل ہوتے نظر آئیں گے۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جو ایک موقع ہمیں عطا فرمائیں گے دنیا میں جس کو ہم بھول چکے ہوں گے، تو اللہ پاک پھر فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک مجلس کی وہ چیز تو نکالو جس میں نے اس کو بھیجا تھا اور یہ آ گیا تھا، سبحان اللہ، یاد ہے تجھے؟ کیا کون سی چیز یاد ہے؟ فلاں وقت میں جب ایک مجلس لگی تھی اور وہاں ذکر کی مجلس تھی اور تجھے پتا بھی نہیں تھا کیا ہے، ویسے تو بیٹھ کے چلو ہوتا کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہونا بھائی کون آدمی ہے، دیکھیں بات کریں، یہاں تھا تو ایسی تو اس بخشش میں نے اعلان کیا تھا، میں نے تجھے بخش دیا تھا، تو کتنی بڑی بات ہے، یعنی حاصل زندگی ہوگی، بخشے گئے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ایک اور انعام، دو بڑے بڑے انعام دیے ہیں، کہ بخشش بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے میں تو بہت گناہ گار ہوں، آپ تو نیک آدمی کی، جو گناہوں سے لت پت آئے گا اس مجلس کے اندر، اوپر سے نیچے گناہوں میں ڈوبا ہوگا، ہزاروں قسم کے گناہ اس کو چپکے ہوں گے، سبحان اللہ، اور مجلس میں آگے بیٹھ جائیں گے دو چیزوں کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں بخش بھی دیا
فرشتہ کہے گا اس کے ساتھ جتنے گناہ اس کے چپٹے ہوئے تھے سارے کے سارے وہ سب نیکیوں میں بدل دیے. بھائی سودا مہنگا ہے, یہاں بیٹھنا کوئی مشکل ہے. کیا بات ہوگی اللہ کی, کتنا کرم ہو گیا الحمدللہ. یہ تو اسٹارٹ ہے ابھی, اور آگے اگر ذکر شروع کر دیا الحمدللہ تو اس کلمات کی جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں اور اس کی جو برکتیں ہیں سبحان اللہ, اللہ کے ذکر کی, اس کا تو بھائی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے. اس مجمع میں بیٹھ کے یہ پڑھ لیا ہم نے سبحان اللہ, بتائیں آپ کیا مل گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بتائیں کتنا بڑا یہ کلمہ ہے, کتنا بڑا کلمہ ہے. آپ بتائیں کہ جس وقت یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کلمے کو اچک لیتے ہیں. اچک سمجھتے ہیں نا, پکڑ لیتے ہیں ایک دم. اوف, یہ کیا اس کے منہ سے نکلا. پکڑتے ہیں, پکڑنے کے بعد شوٹ مارتے ہیں سبحان اللہ, ایک دم بغل میں دباتے ہیں اس کے کلمے کو. ہمیں تو پتہ نہیں اس قیمت کا. ایسے دبایا بغل میں, شوٹ ماری آسمان کی طرف. اب یہ سامان تو بہت ہیں, ہر ایک آسمان میں 500 میل کا جو وہاں کا مائلز ہیں ان کا حساب کتاب ہے. شوٹ مار کے نکلتے ہیں تو ہر آسمان پہ پہنچتے تو ملینز میں فرشتے ہوتے ہیں. کیا دبا کے جا رہے ہیں, کیا بھائی پوچھو, ایک بہت بڑا کلمہ ہے. کیا ہے یہ کلمہ شخص نے پڑھا ہے. وہ ساری مجموعہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ مغفرت شروع کر دیتے ہیں اس آدمی کے لیے. پھر دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, پہنچتے جا رہے ہیں سارے آسمانوں میں اس کی مغفرت کی بات ہو رہی ہے, حتیٰ کہ وہ کلمہ جا کے اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ ہوگی تو بھائی یہ تو بڑی قیمتی بات ہوگی. ماشاءاللہ آپ نے تو میری زندگی میں آج بڑھاپے کے اندر سبحان اللہ, یہ تھوڑی دیکھتا اللہ پاک کی اس کی عمر کتنی ہے, چھوٹا ہے, بچہ ہے, جوان ہے, بس اس کا کرم ہے, جس کو چاہے بخش دے اللہ. تو ذکر تو بہت بڑی چیز ہے بھائی. اللہ ذکر اللہ اکبر, ذکر تو اللہ نے کہا کہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو چھوٹا کیوں سمجھتے. دیکھیں ایک بات پہ ذہن میں آ رہی کہ 2 چیزیں ہیں انسان کے اندر. ایک انسان فطری ہے, فطرت ہے انسان کے اندر قائم ہوتی ہے, نیچر ہے ایک انسان کے اندر, اس نیچر کا تقاضا ہوتا ہے پھر انسان کا. مثال کے طور ہماری ایک نیچر اللہ نے دی ہے انسانی حیثیت سے, انسانی تقاضا اس کو انسانی فطرت ہے کہ بھائی جب بھوک لگتی ہے آدمی کو, جو بھوک لگی تو پھر کیا کرے گا آدمی, وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کھانے کو بھاگیں گے. اب آپ اس کو روکنا چاہیں روک نہیں سکتے کیونکہ یہ جسم کا تقاضا ہے. بھوک لگے گی, اب پیاس لگ رہی ہے, آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں. ہاں اللہ کے حکم سے آدمی روک سکتا ہے بھی چلو صبح سے لے کے شام تک آپ نہیں روکیں کیونکہ روزہ ہے, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے پھر ماشاءاللہ کیا حال ہوتا ہے آدمی کا, ہوتا ہے نا, کہ اس تقاضے کو روکا جا رہا ہے. غیر فطری چیز ہے نا یہ چیز. فطرت میں کھاؤ پیو, ہم تو اس فطرت سے بہت فائدہ اٹھا لیتے ہیں. بعض کو تو 5 دفعہ بھوک لگنے لگتی ہے, اور باقی تو بھوکی لگتی رہتی ہے بیچارے, ہر گھنٹے کے بعد نام بھی دے دی, صبح کا کھانا, شام کی چائے, اس کی چائے. لیکن تقاضا اتنا نہیں ہوتا, وہ تقاضے اوور چلتا ہے آدمی. تقاضا وہی ہونا چاہیے کہ جس کا جو فطرت آپ کا جسم تقاضا کرے. تقاضا تو ہر ایک کا کرے گا. اسی طرح پیاس ہے, بھوک ہے, یہ فطرت ہے ہمارے انسان کی. اچھا جب یہ تقاضا ہو گیا, ایک آدمی بیٹھا تو بھوک نہیں لگ رہی, کہتے ہیں بہت سے کیا آپ کھا رہے ہیں, مجھے تو بھوک نہیں لگی. ایک دن 2 دن بھی بھوک نہیں لگی. لو بھائی بچے کو نہیں ہے تو ماں پریشان ہو گئی, باپ پریشان ہو گئی. کیوں پریشان, اس کو بھوک نہیں لگ رہی. اب پوچھے کیوں, کیا ہو گیا پھر. کیوں کہ اب ہمارے لاشعور میں بات ہے کہ انسان ہے تو اس کو بھوک لگنی چاہیے, اس کی فطرت کا تقاضا ہے, انسانی فطرت ہے. تو ہم گھبرا جائیں, بھائی یہ تو بیمار ہو گیا بچہ, یہ آدمی تو بیمار ہو گیا, بھائی کھائی نہیں کھا رہا, یہ پانی نہیں پی رہا, بھاگیں گے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گیا, آپ کو مجھے بھی ہو جائے پرسنلی, یار کیا بات ہے, لوگ کھا رہے ہیں پراٹھے, ہم سے یار دل ہی نہیں کر رہا کھانے کو. پتہ چلا کہ ڈیفینیٹلی کوئی بات ہو گئی ہے, بیماری لگ گئی اس کو کوئی. سیدھے بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, حکیم کے پاس, وہ دیکھتا ہے, اسکین ہوتا ہے, نہیں جی اس کے معدے میں یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. غیر فطرتی چیز ہو گئی, سمجھ گئی بات. یہ ہے انسان کے جسم کی فطرت کا تقاضا. اور ایک اور بھی تقاضا ہے, وہ کیا ہے, تقاضا ایمانی, فطرت ایمانی. بولے سبحان اللہ. وہ کب پیدا ہوتا ہے آدمی میں, جس میں ایمان ہوگا. یاد رکھیں, جس میں جسم ہوگا اس میں تقاضا ہوگا, اور جس میں ایمان ہوگا اس کا پھر ایمانی تقاضا بھی. میرے بھائی غور سے سننا میری بات, ایمان کا کسی کوانٹٹی پر
ایمان کا ہونا خود بہت بڑی چیز ہے. اس کے ذرے کے بار بھی ایمان جو ہوگا انسان میں وہ دوسرے سے بالکل مختلف ہوگا جس کے پاس ایمان نہیں. تو ذرے کے برابر بھی اگر اس میں ایمان ہے، جسم انسان کا کیسے بھی جسم ہے، کتنا کمزور ہے، لیکن بھوک کا تقاضا آئے گا، پیاس کا تقاضا آئے گا. تو ایمان کتنا بھی چھوٹا ہو انسان کے اندر، لیکن اس میں تقاضا ہے. ایمان تقاضا کرتا ہے اس چیز کا، جیسے جسم تقاضا کرتا ہے. اس کا کیا تقاضا ہے؟ سبحان اللہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہو تو فوراً اس کو ادا کر دو. سبحان اللہ. جیسے جسم کا ہے، بھوک لگ رہی ہے تو فوراً کھا جاؤ، ویسے چنے کھا جاؤ اور جناب روٹی کھا جاؤ، پانی پی لو، خربوزے کھا لو، اس کو فل کر دو اپنی چیز کو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں انسان کی جس کے اندر ایمان ہوگا کہ جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہے اس حکم کے ساتھ انسان کو فوراً بھوک لگ جانی چاہیے. بھوک لگنی چاہیے کہ لو بھائی، اور پھر بھوک لگے گی اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس حکم کو پورا کر دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ادھر اذان ہوئی نماز کی، ایمان کا تقاضا ہو گیا. پھر اس کو نیند انسان کام آئے گی. بھوک لگتی نیند آتی ہے؟ نہیں آتی. پیاس لگتی نیند آتی ہے؟ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو لا یکلف اللہ نے تو کوئی ایسی ہم پہ سختی کی ہی نہیں. ہماری نیچر کے برابر بالکل اللہ نے عبادت دی ہے. جو صبح اٹھا دیتے ہیں ہمیں فجر کے وقت، لوگ دیکھتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، شوہر یہ کدھر جا رہے ہیں اندھیرے میں یار، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں. اور جو ایمان والے ہیں ان کو تو تقاضا لگ رہا ہے، جیسے اس کا پیٹ صحیح ہے وہ تو روٹی ہی کھا رہا ہے، اور جس کا پیٹ خراب ہو گیا یعنی کیا کر رہے ہیں، مجھے تو بھوک نہیں لگ رہی. تو جو بھاگتا چلا آ رہا ہے اندھیرے کے اندر اور جناب یار مسجد کو تلاش کر رہا ہے کہ یا میں نماز پڑھوں، تو پتہ چلتا ہے اس کا ایمان بڑا پرفیکٹ ہے. ماشاءاللہ بڑا طاقتور ایمان ہے. ایک دم ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یار چل، اس کو چین نہیں آ رہا، بھاگتا آئے گا مسجد میں، کسی کا آسان نہیں، اس کو کسی نے فٹافٹ وضو کرے گا، ٹھنڈا مل جائے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا پاگل ہوتا ہے اس وقت نہیں، اس وقت اگر ٹھنڈا بھی آ رہا ہوگا نا وضو نہیں چھوڑے گا، ٹھنڈا بھی کر لے گا، پانی کلی بھی کر لے گا. بعد میں شکایت کرے گا کمیٹی والے سے، یار نلکے تو صحیح کرو بھائی، کیا مصیبت ہے، ہمیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرا دیا تم نے، چھینکیں آ گئی یار. اس وقت نہیں کرے گا. جیسے بھوک لگتی ہے نا، گھر میں آیا اس نے دیکھا کیا پکا، کچھ نہیں پکا، کیا نہیں پکایا، جو ملا ہاتھ میں کھا گیا. کھانے کے بعد یہ کیا شرافت ہے یار، کوئی کھانا تو صحیح بناتے، ہوتا ہی نہ تھا. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اب ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز اللہ پاک نے سب چیزوں میں سب سے پہلے چیز جو فرض کی وہ نماز تھی. پتہ چلا کہ سب سے بڑی ایمان کی جو خوراک ہے، جیسے روٹی ہے نا، ہماری روٹی نہ ہو تو یا مزہ نہیں ہے، چاول پلیٹ مزہ نہیں ہے، روٹی ہونی چاہیے تھی یا کوئی بریڈ ہونی چاہیے تھی. مین خوراک ہے نا ہماری روٹی. جیسے لوگوں کے پاس گوشت ہے، کچھ بھی ہو جائے گا گوشت ضرور ہونا چاہیے، یا چھوڑ کہیں ملا دو دال کے، دال میں گوشت ملانا چاہیے. مین ڈشز ہیں ہماری. تو اسی طرح ایمان کا ایک تقاضا ہے. بھوک تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ نہیں انشاءاللہ کچھ ٹائم نہیں ہے کھانے کا، شاید تقاضا ہو رہا ہو آپ کے اسٹامک کر رہے ہوں، لیکن اس وقت ایمان کا تقاضا ہے جس وقت ہم بیٹھے. تو میرے بھائیو ہوتا کیا ہے، تو جس وقت وہ نماز اتنی بڑی ڈش ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو ڈش تیار کی ایمان کے لیے وہ کیا چیز ہے؟ پھر بولیں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نماز کا حال کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ہندوستان کے اندر 20 کروڑ انسان ہیں. کتنے ہیں؟ 20 کروڑ. انگلش میں آپ کہہ لیں کیا کچھ ہے. اس 20 کروڑ میں آپ تجزیہ کریں تو آپ یقین نہیں کریں گے اس بات پر، لیکن میں خود سنا ہے بات، 3 دفعہ سنی یہ بات. 20 کروڑ، یہ سب انڈیا کی رپورٹ ہے، باقی تو آپ سنیں گے تو شاید اس سے بھی کم ہو. اس ملک میں جہاں الحمدللہ 150 سال سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، درس کا کام ہو رہا ہے، 6000 کے قریب مدرسے ہیں، اور نہ جانے کتنے دارالعلوم ہیں، اور کتنی بستیوں مدرسے کام کر رہے ہیں، محنت ہے ہر طرف. اس وقت آج امت کا یہ حال ہے کہ اس ملک کے اندر 20 کروڑ انسانوں میں سے 2% انسان 5 وقت کے نمازی ہیں. اس امت کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا. جب نماز ایک ایسی چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہوگی. مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہے لوگوں نماز سے ڈرنا، نماز کا ڈرنا، اللہ سے ڈرو، نماز کو ادا کرنا. 3 دفعہ اللہ کے نبی نے چیز فرمائی
کتنی اہمیت ہوگی اس کی مجھے بتائیں آپ سوچیں. جس کی نہ پڑھنے سے حدیثیں آپ سنتے ہی ہیں 15 عذاب اترتے ہوں، اور پھر آدمی کے گھر میں نماز نہ ہو اور شکایت اللہ سے اتنی لمبی لمبی کر رہا ہو، میرے گھر میں بھی برکت نہیں، میرے بچوں میں برکت نہیں، میرے فلاں چیز نہیں، اور گھر میں لڑائی ہوتی ہے، میری صحت خراب ہوتی ہے، میری فلاں خراب ہوتی ہے. ان آپ عذابوں کو دیکھیں تو 15 عذاب ہیں، جس میں 5 دنیا میں دے دیے جاتے ہیں. یہ تو اتنا بڑا ہمارے میں ڈیزاسٹر ہے، اتنی بڑی تباہی ہے اس امت پر کہ اس سے بڑی کوئی تباہی نہیں ہو سکتی. کہ جس گھر میں ماں باپ دیکھ رہے ہو کہ میرے بچے جو ہے نماز نہیں پڑھے، میرے گھر میں ماں بیوی نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں ہو رہا، یہ ایک عام چیز نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں کہ جس میں ایمان ہو اور ایمان کے بعد وہ نماز کو ترک کر دے. کیسے ہو سکتا ہے یہ چیز؟ مجھے بتائیں. یہ آدمی صحت مند ہو، اچھی باڈی ہو اور کھانا نہ کھائے، آدمی سب حیران ہو جائیں گے. تو اللہ آسمانوں پہ حیران ہوتے ہیں، اس کے فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ انسان ہے، ایمان موجود ہے اس میں، اللہ نے دیا ہے، لیکن تقاضے پورے نہیں کر رہے. اسی طرح سارے اعمال آپ لے لیں. تو بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچیں آپ. آج فکر کی ضرورت ہے اس چیز کی. کیا ہو گیا؟ ہم پاگل نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں، سنتے بھی ہیں، ہم کچھ ہمارے بچوں کو بتاتے بھی ہیں، ادھر سے نکلتا ہے ادھر نکل جاتی ہے بات. برائی کی بات بڑی جلدی ایکسپٹ کر لیتے، 1 سیکنڈ لگتا ہے. کسی بری مجلس میں بھیجنا ہو بس اشارہ کرتے ہیں، اشارہ بھی نہ کریں، خوشبو آ جائے، ہزاروں بہانے کے ساتھ آدمی پہنچ جاتا ہے. تو کیا اس کا اب کیا مقصد ہوا؟ میں یہ آپ سے عرض کروں گا سوال ہے. اس کا تو ہم نے بڑی جلدی سکین کرا لیا پیٹ کا کہ یار کیا بیماری ہے، بھوک نہیں لگتی. میرے بھائی اس کا بھی تو سکین کرائیں کسی سے، اس کا بھی تو سکین کرائیں. مرنا نہیں ہم نے، اللہ کے پاس جانا نہیں، قبر میں اس کے عذاب نہیں ملیں گے ہمیں. مجھے سوچیں تو صحیح. جس بچے سے آپ محبت کرتے ہیں، کیسی محبت ہے آپ کی؟ یہ محبت نہیں، یہ تو بہت بڑی خود غرضی ہے دوست. آپ دشمن ہیں اس کے. میں دشمن ہوں اپنی اولاد کا، بدترین دشمن. میں جھوٹ بولتا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، مجھے اپنی ماں سے محبت ہے. وہ جلتے ہوئے نہیں دیکھ رہے کہ یہ تو آگ میں کھڑے ہیں یہ لوگ. یہ تو وہ منحوس انسان ہے کہ جس کو امت کو تباہ کی ہوئے. اللہ کے عذاب بالکل ہمارے سروں پر ہے. کیسی محبت! اس پر تو نفرت ہو جانی چاہیے ہمیں ہر انسان سے جو اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، اس کے عمل کی وجہ سے. کہ اللہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اتنا فکر ایک بچے کے نہ کھانے پر ہمیں ہوتا ہے کہ یار یہ کھا نہیں رہا، اور بھاگتے پھرتے ہیں ان لوگوں کی طرف. تو کیا ایک یہ بچے سے محبت ہے؟ اپنی یہ اولاد سے ہماری محبت ہے؟ اتنی فکر دنیا کے انتہا سے کریں آپ، فکر جو کرنا ہے کریں جو کرتے ہیں، لیکن یہ تو سوچیں آپ کم سے کم یہ ایمان کا تقاضے یہ پورے نہیں کر رہے، اور آپ خود بھی نہیں کر رہے، میں بھی نہیں کر رہا. مجھے بتائیں کیسی محبت ہے؟ سب سے بڑا فراڈ ہے جو محبت کے نام پہ ہم اپنے اولادوں کے ساتھ کرتے ہیں. دشمنی ہے اس پہ. تو جیسے آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں آگ لگ گئی، ایک ماں ہے اپنے بچے کو بچانے کی کتنی کوشش کرے گی؟ نہیں کرے گی. آخری دم تک خود مرنا پسند کرے گی وہ مرد اور باپ، لیکن کوشش کرے گا، جمپ نہیں مارے گا کھڑکی سے جب تک اپنے بچے کو گود میں لے کے جمپ نہ مار لے. تو جہنم کی آگ، اللہ اکبر، جہنم کی آگ میں میرا بچہ جل رہا ہے، میری بیوی جل رہی ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، حقیقت محبت نہیں کرتا. تم نماز پڑھاتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ کچھ تو فیصلہ کرنا پڑے گا. سکین کرائیں، علاج کرائیں. یہ نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دیں، یہ نہیں کہ آپ ان کو ختم کر دیں، یہ نہیں کہ آپ ظلم کریں ان کے ساتھ. نہیں، جب آپ ایک آدمی کھانا نہیں کھا رہا آپ کا بچہ، تو آپ اس کو ماریں گے. کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ کیا کریں گے؟ مجھے بولے. علاج. اگر اس کے ناک میں نزلہ ہے تو کہیں ناک کاٹ دو اس کی. کہا آج تک کسی نے نہیں، اس کے ناک کا علاج کرو بابا، یہ شاید تاکہ صحیح ہو جائے. آنکھ میں درد ہو رہا ہے، وہ آنکھ نکال دو اس کی. آج تک کیا کسی نے؟ کیا کرتے ہیں؟ نماز نہیں ہو رہی، میری نہیں ہو رہی، زید کی نہیں ہو رہی، بکر کی نہیں ہو رہی. مطلب اس سے نماز کی بات کی ہے، سارے احکامات کی بات ہے. حقیقت میں اللہ کے ایک نے فصل مکافنک ہے. اسلام میں آنا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل آؤ، تیسرا بٹے نہیں چلتا اسلام میں. تقاضا یہ ہے تمہاری ایمان کا. اگر پورے نہیں آ رہے تو کیا ہے پھر؟ سکین کراؤ، علاج کراؤ، بیمار. یہاں تک بات سمجھ بھائیو؟
تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیا کریں، مسئلہ یہ ہے قرآن کہتا ہے آپ سے کہ بھائی اس کا علاج کیوں نہیں کرتے. اسی مسئلے میں آج آپ سے ڈسکس کرنے آیا ہوں، بات مذاکرہ کر رہا ہوں آپ سے، امت کی خاطر، اپنے خاطر. ہم نے بیٹھ کے سوچنا ہے اس کے بارے میں، سوچنا بھائی میں بھی تو کرتا ہوں برے کام، چلو نماز پہ آگے تو باقی کام جس کو اللہ کا ناپسند کرتے ہیں ہم پھر وہ کام کرتے ہیں، جا کے ڈرامے کیوں دیکھتے ہیں، کیا پسند کیا جاتا ہے ان چیزوں کو ہمارے اسلام میں. عورتیں بے پردہ کیوں پھرتی ہیں، کیا ہمارے حکام میں چیزیں سب ہیں؟ نہیں. تو خالی نماز تھوڑی بچا لے گی، سارے کام ہیں. مطلب کیا اس میں صرف ایک چیز سوچنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم کیا ہیں، بیمار ہیں. بیمار ہیں تو کیا کریں، بولیں چلیں آج علاج کرتے ہیں، کریں سب کرائیں گے، پکا وعدہ، ہاتھ کھڑا کریں، پھر زور لگاؤں گا، چلے سے ہو گیا پکا وعدہ. تو یہ آج علاج ہوگا الحمدللہ اس چیز کا. اس لیے حاضر ہوا ہوں میں، ذکر کرنے نہیں آیا، ذکر سکھانے آیا ہوں. ذکر تو بہت کرنا تو بیٹھتا ہوں، بہت بڑی جماعت ہے میرے پاس الحمدللہ، بہت ذکر ہو جاتا ہے، صبح شام ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. نہیں میں ایک درد کے ساتھ آیا ہوں دوستوں، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. امت پہ ایک عجیب چیز طاری ہوگی. امت پہ جو چیز طاری ہوئی، یہ طاری ہوئی ہے کہ ہم بیمار ہونے کے بعد بھی بیمار نہیں تصور کرتے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ تو کہہ دیں گے یہ بے نمازی ہے، یار یہ گناہ کر رہا ہے، یار یہ دیکھیں غلط کام کر رہا ہے، یہ بے حیائی کا کام کر رہا ہے، آگے بس ختم. کیونکہ ہم پتہ ہی نہیں اس کا علاج کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اس کی نماز پڑھاؤ، کیسے پڑھائیں گے مجھے بتائیں ذرا. ایک آدمی بھوک نہیں زبردستی کھلا کے دکھائیں مجھے، الٹی ہو جائے گی. زبردستی آپ اس کو نماز پڑھائیں گے گھر سے بھاگ جائے گا. اور یہاں تو قانون بھی ایسا ہے کہ وہ جا کے شکایت کر دے گا میرا باپ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، آپ کو بھی اندر کرا دے گا. اور میں نے ہوتا دیکھا بہت سی ماں باپوں کو اندر آج بچے کرا دیتے، اولاد آپ کی کرا دے گی اندر. یہاں بھی رہتے ہیں صحیح کراتی ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے آپ سے، مجھے مجبور کرتے ہیں میرا علاج کریں. میں اس کو بلیم نہیں کرتا جو اندر کا بابا، کیوں کہ بھائی وہ بیمار ہے. آپ کیسے زبردستی ایک آدمی کھلا سکتے ہیں جب اس کے اندر جا ہی نہیں رہتا، وہ تو الٹی کر دے گا. علاج دیکھیں بہت چھوٹا علاج ہے، آپ جانتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں، سارا قرآن حدیث میں علاج ہے. اتنا بڑی حدیث ہے، کل شیء سقالۃ القلب ذکر اللہ. بولیں سبحان اللہ. کیوں سارا جب جسم انسان کا اسٹامک خراب ہو جاتا ہے میرے بھائیوں تو بیماری لگ جاتی ہیں. حکیم کہتے ہیں بھائی ساری بیماری کہاں سے نکلتی ہیں، پیٹ سے. اس کو صحیح کرو تناسب صحیح ہو جائے گا. مجھے ایک پیر صاحب ملے، وہ اپنے کیا کہتے ہیں حکیم صاحب، سخت میرا پیٹ خراب تھا، مسئلہ بھی تھا کہ نزلہ نہیں ہے حقیقت میں، آپ کچھ مرض ہو تو میں کیا کہتا ہے آپ کو، میں پیٹ میرا بالکل سے خدا کا کہتے نہیں، ہم آپ اس کا علاج کریں گے، نبض دیکھیے آپ. مجھے کیا پتا وہ پیٹ سے نزلہ نکلا، علاج نہیں ہو رہا. انہوں نے 2 گولیں بنا کے مجھے دیں، میں نے کھائی، الحمدللہ بالکل صحیح ہو گیا. تو اسی طرح اللہ نے اشارہ فرمایا اس چیز کا. حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، سب جانتے ہیں حدیث کو ماشاءاللہ. کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ لوتھڑا صحیح ہے، وہ بوٹی صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے. کون سا جسم؟ روحانی جسم، ایمانی کی بات کی جا رہی ہے. یہ کھانے پینے والا جسم نہیں ہے، یہ اندر کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایمان کے تقاضے کی بات ہو رہی ہے. کہ اگر آپ کا یہ لوتھڑا گوشت کا یہ بوٹی صحیح ہے تو پورا ایمان آپ کا بالکل صحیح ہے، کمپلیٹ ہوگا، پورا تقاضا نکلے گا ایمانی آپ کا. جب ایمانی تقاضا پورا ہوگا تو الحمدللہ اللہ اور رسول کا کوئی حکم آپ توڑ ہی نہیں سکتے. ضرورت نہیں آپ توڑ دیں، کیونکہ آپ کی زندگی ایک تقاضا بن جائے گا ایمان کا. آپ بے چین رہیں گے، آپ کی روح بے چین رہے گی کہ نہیں یار میں نماز کیسے چھوڑ دی. آپ چمبے لگ جائے گا آپ کو، میں نہیں چھوڑ سکتا نماز کے وقت سے 15 منٹ پہلے آپ نماز کا فکر شروع ہو جائے گا آپ کو. جن کے ایمان اس مقام پر پہنچے ہوئے ان سے پوچھیں کہ ان کی نماز کا کیسے تقاضا ہوتا ہے. ان کی نیند گہری ہو ہی نہیں سکتی فجر کے وقت. خدا کی قسم جرک مار کے اٹھتے ہیں بسترے سے، جس کو قرآن نے تعریف کی ہے. ان کے جسم لگتے ہی نہیں بستروں پہ، ہلتے ہی رہتے ہیں صحیح رات. کیا نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ بڑا اچھا ایمان کا تقاضا ہے، بڑا تندرست ان کا ایمان ہے.
تو اب پتہ یہ چل گیا بیماری اس کی. بیماری یہ ہوئی کہ انسان کا جب دل خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو اس کا ایمان کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے. اس کی ساری جو روحانیت ہے اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. نہ پھر اس کو نماز کا فکر ہوتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کا فکر ہوتا ہے، نہ بے ایمانی کا فکر ہوتا ہے، نہ جھوٹ کا فکر ہوتا ہے، نہ فراڈ کا فکر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے تقاضے سارے نکل گئے ایمان کے. بس وہ ایک ڈبہ بن کے رہ جاتا ہے، جس طرف دھکیل دو چلا گیا، جس طرف چلو نہیں چلا گیا. تو ہمیں اپنے علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے. جب وہ دل ہمارا صحیح ہو جائے گا، الحمدللہ، جیسے جیسے دل صحیح ہوتا چلا جائے گا، سبحان اللہ، آپ پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلا جو آپ کے دل اور ایمان کی نشانی کیا نکلے گی؟ آپ پہ رنگ رسول چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنتوں سے آپ کو محبت ہو جائے گی. مجھے پتا ہے آج آپ کسی کی سنت کی بات کریں تو اس کو پسینہ چڑھ جاتا ہے. ہاں یار کیسے کر سکتے ہیں، اس ملک میں ہوگا نہیں. اور جب ایمان کا تقاضے پہ آپ آ جائیں گے، دل آپ کا صحیح تندرست ہو جائے گا، الحمدللہ آپ نے اس کو تندرست کر لیا. سب سے پہلے جو آپ کی آنکھ نظارہ دیکھے گی، سبحان اللہ، آپ سب سے پہلے جو دیکھیں گے کیا دیکھیں گے؟ سرکار سنتوں کی قیمتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں. آپ کبھی ترک نہیں کریں گے. کسی نماز میں آپ کوشش نہیں کریں گے بغیر امامے کے آ جاؤں، بغیر داڑھی کی میرا چہرہ ہو، ایسی زندگی میری ہو کہ جس میں اہتمام سنت نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا کھانا، کیونکہ ہر چیز پہ کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے. انسان وہ تقاضا پورا کرے گا آپ انشاءاللہ. یہ سب بیماری ہے، اس بیماری سے سب کچھ اوجھل ہو گیا ہمارا، اور ہم اس طرح زندگی گزارتے جا رہے ہیں، قبر نزدیک آتی جا رہی ہے. میرے بھائی بہت جلد چاہیے کہ اپنی دل کی باڈی کو ہم اصلاح کر لیں. اب اگلا سوال، اس کو اصلاح کیسے کی جائے، اس کو کیسے صحیح کریں، اندر سے کون سی گولی دیں، کون سا اس دیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ قرآن میں ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سبحان اللہ، چھوٹا سا اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس علاج سے. ذکر کے بارے میں اللہ نے جو قرآن پورا بھرا ہوا ہے ذکر کے، آپ بائی پاس نہیں کر سکتے ذکر کے حیات کو. ایک آیت پڑھی صرف میں نے آپ، کتنا واضح کا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون. کیا سبحان، پورا مفہوم آ گیا، دنیا سے لے کے آخرت تک، دنیا کی بڑھائیوں سے لے کے آخرت تک، دنیا کے سارے معاملات سے لے کے آخرت تک، اولاد، گھر، بیوی، بچے، کاروبار، صحت، سب کچھ دنیا کی بڑھائیاں کس میں ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون. آخرت کی ساری مناظر اللہ پاک نے اس میں لکھ دی. جتنے بھی سارے ہمارے دینی معاملات جتنے بھی ہیں، یاد رکھیں، ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، قرآن، تفسیر، تبلیغ، جتنی بھی لائن ہیں ہمارے دین کی، ساری کی ساری جو ہے سبحان اللہ کس پہ مبنی ہے؟ اللہ کے ذکر. تفلحون میں آگے سب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اللہ کے ذکر کو آپ چھوڑ دیں. جس چیز سے آپ ذکر نکال دیں گے وہ چیز ٹھنس ہو جائے گی. مثال اس کی ایسی آپ نے دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر سیب کے درخت بھی ہیں، آم کے درخت بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں، گندم بھی پیدا ہوتی ہے، کپاس بھی پیدا ہوتی ہے، پھل بھی لگتے ہیں، پھول بھی لگتے ہیں، ہزاروں قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہوتی ہی نہیں ہوتی. کوئی ایک چیز مجھے آپ دکھا دیں کہ اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے گندم پیدا کرنی ہے، چھوڑو یار پانی کیا ڈالنا، آپ پیدا کر کے دکھا دیں. آج تک کوئی سائنس نے کی، کسی میں آرگینک چھوڑنے کرتے رہے، آپ پانی پہلے چاہیے. کپاس پیدا کرنی ہے پانی پہلے چاہیے، چاول پیدا کرنے پانی پہلے چاہیے، سیب پیدا کرنے آپ پانی پہلے چاہیے. سبحان اللہ. نماز ہم نے پڑھنی ہے، پانی پہلے چاہیے. سبحان اللہ. جب تک یہ پانی نہیں ہوا، نماز آپ پڑھ بھی لیں گے تو وہ نماز ہوگی نہیں جو اللہ نے قبول کرنی، اس میں اخلاص ہوگا ہی نہیں. وہ سیب ہو گئے نہیں تو آرٹیفیشل سیب ہوگا، اس میں خوشبو نہیں ہوگی، پانی دیے نہیں آپ نے تو ایسے ہی کیڑے لگا سیب بنے گا. تو ہر چیز کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے بہت ہی ضروری چیز ہے، بہت ہی چیز. ذکر ختم نہیں کر رہا، آپ نماز سے روک نہیں رہا، نماز کو اچھا کر رہا ہے. تبلیغ سے روک نہیں رہا، تبلیغ کو اونچا کر رہا ہے. سبحان اللہ. تفسیر قرآن کو روک نہیں رہا، اس کو بلند کر رہا ہے. ابھی دیکھ کسی بھی دین کے کام میں آپ لگے ہوئے، اس کو نیچے نہیں کرے گا ذکر، بلکہ کیا کرے گا؟ اس کو اونچا کرے گا.
وہ قبولیت کے درجے پہ لے کے جائے گا، نکھار دے گا اس کو، سبحان اللہ، گلدستان بنا دے گا اس چیز کو. یہ کس نے کہا ہے کہ جناب ذکر کریں گے تو آپ تفسیر رک جائے گی، ذکر کریں گے تو علم رک جائے گا، ذکر کریں گے تو فلاں. ذکر کیسے؟ ذکر تو بڑھانے والی چیز ہے. ہم کہیں گے پانی مت دو یار، یہ تو کھیتی آباد نہیں ہوگی. پانی تو دیا اس لیے جاتا ہے کہ کھیتی آباد ہو جائے. صحیح ہے بھائی، ٹھیک بات ہے. تو یہ تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے. تو یہ تو انسان کے ایمان کے تقاضے کی سب سے بیسک چیز ہے. کل شیء سخالت انسان قلب. اور دل کے لیے تو فرما دیا کہ واحد ایک چیز ہے جو دل کو آپ کے صاف کرے گی، نکھارے گی. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اب آیت پڑھ لیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ہم تو ذکر کرتے ہیں جناب، ہمارے پاس تسبیح ہے، صبح ہم تسبیح کرتے ہیں 10 15 تسبیح کرتی ہے. یہ تو کہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. پھر پڑھیں آیت، یہ تو ذکر ہی نہیں. آپ اگر رکھ دیں کھانے، بھی کھانا کھائیں، آپ آدھا ٹوسٹ لے لیں اور اس میں سے جناب تھوڑی سی اور کوئی چیز لے لیں. جی ہم نے کھانا کھا لیا. جی تو آپ نے کھانا کھایا نہیں. جی میں نے تو کھایا جناب، میں نے اتنا ٹوسٹ کھایا. کسی کھانا نہیں کھایا آپ. تو یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے. ورنہ کہ یہ ذکر نہیں ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی چیز چاٹ رہے ہیں. اتنی تسبیح کر لی، اتنی تسبیح کر لی، اتنا فلاں کر لیا، فلاں کر لیا. یہ ذکر کہاں ہوا؟ 12 تسبیح 13 تسبیح. اللہ نے جو معیار دیا وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یا الذین اذکروا ذکرا کثیرا. جہاں بھی اس عبادت پہ اللہ نے نام لیا ہے اپنے قرآن کے اندر، لفظ کثیر آیا ہے. ایسے نا کیوں ہے؟ غور تو کرو. نماز کتنی ہے؟ 5. ٹھیک. روزے کتنے ہیں؟ 30. حج کتنا ہے؟ 1. زکوٰۃ کتنی ہے؟ 65. ذکر کتنے ہیں؟ کثیر. سبحان اللہ. آخر کوئی اہمیت تو ہوگی اس کی. اب ذرا سوچیں آپ، یہاں کثیر کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو ہماری پوری امت ذکر نہیں کرتی. کس کے گھر میں ذکر ہے مجھے بتائیں، ایمان سے بتا دیں، انفرادی بتا دیں مجھے. یہ ذکر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس مجمع سے کوئی مجھے ایمان سے بتا دے کہ کون آدمی جو کثیر ذکر کرتا ہے، تو حال کیا ہوگا ہمارا؟ کس کا دل صحیح ہوگا پھر؟ جب ہم یہ ٹیبلٹ نہیں کھا رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے علاج کے لیے، کس کا دل صحیح ہوگا پھر؟ اور جس کا دل نہیں صحیح ہوگا اس کے گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ اس میں نمازیں کیسے آئیں گی؟ اطمینان کیسے آئے گا؟ آج امت کو بہت سخت ضرورت ہے اس چیز کی، ہم اپنے مرض کو سمجھیں. رونا دھونا ہماری امت میں نہیں ہے. سبحان اللہ، ہم تو بڑے اونچے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں اس امت کو. تو فکر کی ضرورت ہے. اچھا مجھے بتائیں کوئی مشکل چیز ہے ذکر؟ شیطان نے روکا ہے. بتائیں کس طرح مرتے جا رہے ہیں، قبریں ہماری جا رہی ہیں. اللہ سے معافی مانگے. فصلیں پیدا ہو رہی ہیں بغیر پانی کے. اللہ اکبر. جس میں ریا بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گھسی ہوئی ہیں، کیونکہ اصل ٹرینڈ سے تو ہم چل ہی نہیں رہے. اصول ہم اپنی عبادتیں جو کر رہے ہیں اصل اصولوں کے ساتھ عبادت نہیں کر رہے ہیں. تو کون سا ذکر اللہ نے کہا ہے؟ کثیر. یہ تسبیح والا ذکر نہیں چلتا. آئے پوچھیں بزرگان دین سے، پوچھیں حدیثوں سے، پوچھیں جی کثیر ذکر ہے کیا؟ صحیح بات ہے نا؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ جو تسبیح پکڑ کے آپ مارتے ہیں نا، اس سے کہیں آسان ہے. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان عجیب ہے. ہوا ہمیں چاہیے تھی، اتنی ہوا دے دی، ہمیں خود سمجھ آتی ہے ہوا کہاں سے ہے. پانی چاہیے تو سمندر زیادہ کر دیا، زمین چھوٹی کر دی. تو ذکر کو اللہ نے کثیر کہا تھا. ایسا انتظام کیا اللہ نے کثیر ذکر کا کہ اس سے آسان کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا. آج میں آپ کو سکھانے آیا ہوں کثیر ذکر. الحمدللہ یہی سکھانے آیا ہوں آپ کو. مجھے بھی کسی نے سکھایا تھا، میں کہ بھائی میں بھی گھر گھر جاؤں، لوگوں کی سکھاؤں الحمدللہ، تاکہ بیماریوں سے نکلیں، اللہ کی معرفت بڑھے، اللہ کا نور آئے، دل منور ہو، قرآن سمجھ آئے، تبلیغ میں مزہ آئے، تعلیم میں مزہ آئے، چلے میں مزہ آئے. سبحان اللہ، ہماری عورتیں پردے پہنے، گھروں میں بیٹھیں، بچے نمازی ہوں، زندگی بدل جاتی ہے. 50 سال میں نے جو انقلاب دیکھا اللہ کے ذکر کا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. غیر مسلم حضرات جب ایمان لے کر آئے ذکر کی برکت سے، میں ان کو زندگی کو بدلتا نہیں دیکھ سکتا کہ کس طرح اللہ کا ذکر جو اثر کر جاتا ہے. کیوں کہ جو اللہ کا قرآن برحق ہے، نبی ان کا فرمان برحق ہے، جو آپ نے فرمایا ساتھ وہی ہیں اللہ کے ذکر کے. ایک دم بدل جاتا ہے آدمی.
یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے امام پہنے ہیں، آپ دیکھیں ان کو کس نے تبلیغ کی، کس نے بتایا؟ نہیں، کیوں ذکر ان کے گھروں میں پہنچا نہیں، تبدیلی آنی شروع ہوئی خود ہی ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہم اس چیز کو ہی نہیں پکڑتے، ایسا ڈرا دیا شیطان ہے کہ بھائی ذکر مت کرنا، یہ تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے، ایسی چیز نہیں۔ تو وذکر اللہ کثیرا، کا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ کریں۔ کثرت کیا چیز ہے جناب؟ کثرت یہ چیز ہے جہاں تعداد ختم ہو جاتی ہے، کاؤنٹ لیس، سبحان اللہ، ان لمیٹڈ میسج چلتے ہیں جیسے، ان لمیٹڈ، نہ رکنے والا، کبھی نہیں رکے گا، سبحان اللہ، کبھی نہیں رکنے والا، اس کو کہتے ہیں کثیر۔ یہ کیسے کریں جناب؟ زبان تھک جاتی ہے، سوتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کبھی اس پہ تو سوچیں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیٹتے بھی کرو سوتے میں کیسے کریں گے؟ کبھی نہیں سوچا، کیسے دروازے کھولے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے۔ تو میرے بھائی کثیر کا مطلب یہ اللہ نے ایک مشین لگائی ہے ہمارے جسم کے اندر، کوئی چیز ایسا کام نہیں کرتی جیسے وہ چیز کام کرتی ہے۔ دل جو ہے نا، دل ہمارا ٹک 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 کچھ آواز کہہ رہی ہے، وہ سبحان اللہ، اس آواز میں کوئی چیز عجیب ہے۔ مجھے ایک یہاں بات یاد آتی ہے، دیکھیں ڈچ ایک سائیکوٹسٹ تھا، نفسیاتی ڈاکٹر کنسلٹنٹ، جشتا، وہ پیپر ہے میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، ابھی شاید میرے بیگ میں ہوا، تو کٹنگ رکھی میں نے، یہ پرانی بات ہے کچھ سالوں کی۔ تو اس نے کہا کہ یہ ذکر کا جو اس نے آیت پڑھی قرآن میں، الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اس نے کلام تو حق ہے، حالانکہ غیر مسلم تھا، کہتا ہے آزماتا ہوں میں یہ ذکر کرتا کیا ہے، اور پتہ ہے ذکر تو ایک ہی چیز کیا ہے، کس کا؟ اللہ، یہی ذکر ہے، باقی تو آپ جتنے بھی لا لیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہے تو چیز ایک ہی، وہ کیا ہے؟ اونچا بولیں ذرا، بس ختم۔ جس نے اللہ کہہ دیا سب ہو گیا، سب سارے ذکر آ جاتے ہیں۔ اس نے تجربہ کیا ایک، اس نے یقیناً اس میں کوئی چیز ہے اس نام کے اندر، میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں اپنے مریضوں پر، کیونکہ یہ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں نا بیچارے، کسی ہم جن کہتے ہیں، کسی بھوت کہتے ہیں، کوئی حرکتیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر تو اپنے حساب سے چلتے ہیں، دماغ خون کرتے ہیں، انجیکشن دیتے ہیں، آج کل تو بہت ایسا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے کہا الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، واحد اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس نے کہا میں اس کا تجربہ کرتا ہوں، اس نے اپنے غیر مسلم لوگوں پر شاید دعا بھی دیتا رہا، اس نے اللہ کہنا سکھایا، کیا سکھایا؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اثر کیا کرتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، وہ کنسلٹنٹ کہتا ہے کہ اس سے صرف یہ ایک ہی علاج نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تو اور بہت سے علاج ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کے ہر لفظ میں ایک علاج نکلتا ہے۔ اللہ جو اللہ الف ہے جو اس کا فرمایا، میں نے ان پر دیکھا جو ان کے سانس رکتے تھے، دل کے مریض تھے، کہتے ہیں جب اللہ جب الف چاہتا ہے اندر جو کام کرتا ہے، اس کی نورانی سے کیا کام ہوتا ہے کہ جو تنفس ہے، جو سانس ہے، وہ ایک دم لوز ہو جاتا ہے اور چلنا شروع ہو جاتا ہے، اخراج نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس نے فرمایا جو لا ہے، جس الف جو لا ہے، وہ جتنی ٹینشن ہوتی ہے پھیپڑوں کے اندر اس کو ریلیز کر دیتا ہے، اور اس کی ہا جو ہے فرمایا سبحان اللہ، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو نسبت دل کی اور پھیپڑوں کی ہوتی ہے اس کو جاری فرما دیتی ہے۔ یہ رپورٹ ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ کہتے یہ تو بہت اونچی چیز ہے بھائی، اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو گیا اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن جس پہ اتنی یقین پہنچ جائے، جتنا نام اتنا پیارا ہے، اور اس قوم کے پاس جس کو اللہ نے یہ نام دیا ہے وہ محروم ہے اس سے۔ ان کو اتنا توفیق نہیں ہوتی کہ 5 منٹ بیٹھ کے، صرف 5 منٹ بیٹھے ہیں آپ، کثیر ذکر کر لیں۔ کتنے منٹ؟ میں 5 منٹ سے شروع کراؤں گا آپ کو ذکر۔ کثیر کا مطلب نہیں ہے سارا دن رگڑا مارے آپ، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یاد رکھیے۔ یہ تو کثیر عجیب چیز ہے کہ دل سے آپ ذکر کریں الحمدللہ، بے شک آپ 5 منٹ کریں، کثیر ذکر کر رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، مراقبہ کہتے ہیں۔ جب دوسری قومیں اس کو تو مرتی ہیں مراقبے پر، آپ کو پتا ہوگا، اٹھا کے دیکھیں آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں مراقبہ کتنی چیزیں نکل آئی ہیں، اصل تو ہمارا ہے مراقبہ، ہے یا نہیں؟ ہم غائب ہو گئے۔ دیکھیں بھائی، ہم بتاتا ہوں آپ کو کثیر ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ نماز کتنے بجے مغرب کی؟ 5:27 پہ اذان ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب ہے کثیر ذکر،
بہت آسان ہے. میں آپ سب کو سکھاتا ہوں اور بینگ شیخ آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں کہ آپ اس ذکر کو خود پرسنل کر سکتے ہیں، لیکن آگے نہیں بتا سکتے کیونکہ بڑا طاقتور ذکر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذات اللہ صحیح، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اللہ شارٹ کٹ کر دیا نا، اللہ والوں نے کمال کر دیا. اللہ نے کہا بھی یہی کہا ہے کہ میرا نام لو، یہی کہا میرا نام لو، یہ ہے لفظ. اللہ کا نام اللہ ہے. تو ہم اس کے ذکر کو کیسے کرنا ہے دل کے ساتھ، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے 2 انگل نیچے دل ہے، اب بھی چل رہا ہے، وہ خالی چل رہا ہے. سبحان اللہ. جب اس میں دل آئے گا، اللہ آئے گا نا اس میں، تب یہ نورانی کی آواز رکھے گا اللہ اللہ اللہ. انشاءاللہ اگر آپ نے اس پہ پریکٹس کی اور سوچتا آپ نے صبح شام چل پڑے، تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں اپنے کانوں سے آواز سنتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، بولتا ہے دل. یہ فطرت ہے، یہ کیا ہے؟ تقاضا ایمانی ہے یہ. سبحان اللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے باقی جو کام آپ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دل کی طرف خیال فرمانا ہے، دھیان کے ساتھ، خیال کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دل پر. زبان کو نہیں ہلانا، ناروں میں بیٹھ جانا ہے، آواز نہیں نکالنی، اور ہر دھڑکن کو اپنے تصور میں لا کر اللہ 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 خیال کی زبان سے کہنا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس کا اور بہترین طریقہ جو اور جلدی کر دیتا ہے یہ، وہ ایک تسبیح کے ساتھ کیا جاتا ہے. کسی کے پاس تسبیح ہے؟ یہ نہیں چلے گی سر، اس کی موٹی تصویر چاہیے. اس سے آپ کو موٹی تصویر لینی پڑے گی. یہ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے دل کی طرف اور تیزی سے ذکر چلے گا. اس کا طریقہ یہ ہوا کہ آپ ایک بیٹ کو اٹھائیں گے، اس کو ہٹ کریں گے، ہٹ پک ایسے. یہ پہلے سٹائل ہوگا، سیکھ رہے ہیں ابھی آپ اس کو چلانا. انشاءاللہ آدھ گھنٹے میں 15 گھنٹے میں آپ کا ہاتھ اس پوزیشن میں آ جائے گا. بیٹھیں گے آرام سے، تنہائی میں بیٹھیں گے آپ، صبر دل پر رکھیں گے. اس کے بعد تسبیح کو پکڑیں گے اور آپ کچھ نہیں کہیں گے، بولیں گے نہیں، بس اس تسبیح کو دل کی طرف لے جا کر آپ نے اللہ اللہ نہیں بول رہی ہے. اس کی تعداد مقرر فرما لیں. سٹارٹ میں 10 رکھ لیں، جب ہاتھ چل پڑے تو 20 کر لیں، اور چل پڑے تو 50 کر لیں. 50 تسبیح صبح اور 50 شام. اس طریقے سے دیکھ لیجیے نا آپ. اس کی آواز آٹومیٹکلی آپ کے دل میں جائے گی. بزرگوں نے عجیب طریقے نکالے ہیں الحمدللہ. یعنی یہ کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، نہیں. یہ ایک سپورٹ ہے، یہ سپورٹ دی جا رہی ہے اس پہ. یہ کوئی ایسا نہ سمجھیں کہ بھی یہ نہیں کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں. یہ تو ایک سپورٹ ہے، ایک علاج ہے. اس طریقے سے دل کی طرف اور توجہ انسان کی جاتی ہے. جیسے ہم ذکر کرتے ہیں، بعض دفعہ لائٹیں بند کر دیتے ہیں تاکہ توجہ جائے، یا کبھی کپڑا منہ پہ کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو جو اصل چیز ہے. اس کا یہ تقاضا نہیں کہ ثواب بڑھ جائے گا یا ثواب گھٹ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں، نہ یہ سنت. لیکن یہ کیا ہے کہ بزرگوں کے بتائے طریقے میں ہے کہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے قلب میں اور زیادہ جنبش آنا شروع ہو جاتی ہے اور توجہ اور جم جاتی ہے. اس کو توجہ جم جاتی ہے، کیونکہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ توجہ بہت بڑھتی ہے نا. پچھلے زمانے تھے تو ان لوگوں کو ماشاءاللہ ایمان بڑے عروج پر تھے، وہ تو جھکاتے تھے اور دل فوراً شروع ہو جاتا تھا. لیکن ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اس پر. جب آپ اس تصویر کو چلائیں گے ایسے اور تصور کریں گے کہ دل اللہ اللہ ہمارے اس کے ساتھ کر رہا ہے، انشاءاللہ کچھ دن میں آپ خود دیکھیں گے. پھر اس تصویر کو رکھتے ہیں، 20 چلا کر 15 چلا کر جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے ایسے رکھتے ہیں اور پھر مراقبے میں چلے جائیں. دل کی طرف تصور کر لیں اور دل کرنا شروع کر دیں اللہ 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 اللہ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دل آپ کو جاری ہو گیا، چلنا شروع ہو جائے گا. اس کو جتنا کثرت سے کریں گے آپ کو دل سمجھنا شروع ہو جائے گا، اللہ کے فضل سے بننا شروع ہو جائے گا. فائدے آپ خود دیکھ لیں گے، قرآن نے خود بتایا اس کے فائدے. اس کا بھی کو پورا کر لیں الحمدللہ. بس کثیرہ وعدہ اللہ کا ہے تفلحون کا الحمدللہ. تو بہت بڑے بڑے وعدے قرآن میں آتے ہیں کہ ذاکرین کا کیا حال ہوگا، کس دروازے سے بھیجا جائے گا، جنت میں کیا مقام ہوگا، حشر میں کس طرح بٹھایا جائے گا. ہے یا نہیں حدیث پڑھتے ہیں آپ؟ یہ ذکر ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ کا ذکر کے وقت نکالیں، صبح شام پابندی سے کریں اور ہر وقت دل پہ دھیان رکھیں. اس کی عادت ڈالیں. کام کر رہے ہیں، ہاتھ آپ کا کام کی طرف ہو لیکن توجہ کس کی طرف ہو، کہ جیسے دل میں اللہ اللہ کر رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں
یہ اس میں تھا عمرہ یا حج یا موسم تھا، اس میں نے دیکھا کہ ایک تاجر کو دیکھا کہ شام تک وہ کروڑوں ریال کی بزنس کر لیتا تھا، لیکن الحمدللہ ایک لمحہ بھی اس کا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. اللہ نے منع نہیں کیا کسی کام سے آپ کو، بس اللہ کو یاد کریں آپ. الحمدللہ وہ ذکر جس میں الحمدللہ، وہ حج جس میں اللہ کا ذکر جاری ہے، وہ عبادات جس میں اللہ کا ذکر ہو، وہ تو نورا نور ہو جاتا ہے انسان اور اس عبادت کے ساتھ. بس توجہ کیا کرنی ہے ہم نے؟ ہر وقت دل کو خالی ہی نہیں چھوڑنا، کوشش کرنی کہ ہر دھڑکن کے ساتھ ہمارے اللہ نکلے. اور کوئی مشکل نہیں ہے، سب سے آسان عبادت ہے. جب سونے جائیں الحمدللہ دعائیں معصورہ پڑھ کے اور دل کی طرف توجہ کریں اور دل کو اللہ اللہ کرتے سنائیں سبحان اللہ. وہ حدیث آ جائے گی جو اللہ کے نبی نے اپنے پیارے ایک صحابی کو بتائی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو. آخری بات کی تھی، یا جبل آخری بات یہی ہے ساری، کہ جس وقت تو اس دنیا سے جائے تو تیرے دل سے اللہ ہی نکل رہا ہو. یہ خواہش نبی پاک کی ہم جائیں، وہ موت ہی ہوتی ہے جب ہم سامنے جاتے ہیں. اتنا ہم عادی ہو جائیں کہ جب سانس جا رہے ہوں تو ہمارا دل کیا کر رہا ہو؟ اللہ کر رہا ہو. اور جب ہم اٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کا دل آپ کو جگائے گا، اللہ کرتے کرتے اٹھائے گا آپ کو. کریں گے نا بھائی؟ چھوڑنا نہیں، اس کی بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. سمجھ گئے نا طریقہ؟ اس کو آپ نے کرنا ہے. اب تھوڑے دیر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہلے کچھ کلمات پڑھیں گے، پھر یہ مراقبہ کریں گے الحمدللہ تسبیح کے ساتھ، اور پھر دعا کریں گے. میں آپ لوگوں کو پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہ ٹائم دیا اور سنا بہت صبر کے ساتھ. اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے.